جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے۔ تراویح میں ختم قرآن پہلے 3، 6 اور 10 دن میں ہوا کرتا تھا۔ وہ روایت اب ٹوٹ رہی ہے اور لوگ 27ویں شب کی جانب تیزی سے آ رہے ہیں۔ میں الحمدللہ 27 سے پہلے کبھی ختم نہیں کرتا۔ تکمیل قرآن کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے، ایک مسئلہ جو ہمیشہ اسی مہینے میں سر اٹھاتا ہے پھر تازہ ہو چلا ہے، وہ یہ کہ تراویح میں امام کو ہدیہ دیا جائے یا نہیں۔ تکمیل قرآن کے موقع پر حافظ کو دی جانے والی رقم کبھی اجرت کہلاتی ہے اور اسی کو بعض لوگ ہدیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ سامعین، تراویح کا امام قرآن بڑی محنت سے یاد کرتا ہے۔ اسے احساس رہتا ہے کہ ایک بڑے مجمع کے سامنے قرآن پڑھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے۔ اس کے پیچھے حفاظ بھی ہیں جو لقمہ دینے کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ امام تراویح کے لیے یہ ڈبل آزمائش ہوتی ہے۔ بعض حفاظ تو اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے، جیسے ہی امام کو اٹک آئی فوراً لقمہ ٹھونس دیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت امام کو الجھن بہت ہوتی ہے۔ قرآن کتنا ہی اچھے سے یاد کر لیا جائے، کشتی وہیں ڈوبتی ہے جہاں پانی کم ہوتا ہے یا پانی بالکل نہیں ہوتا۔ جو مقام حافظ کو زیادہ بہتر یاد رہتا ہے وہیں بری طرح بھول جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے۔ بعض حفاظ تو بلا وجہ بھی لقمہ دے دیتے ہیں اور امام کے رنگ میں بھنگ ڈال کر سارا لطف ختم کر دیتے ہیں۔ اس وقت اس قدر غصہ آتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ لقمہ دینے والے کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ بہرحال امام ان تمام مراحل سے گزرتا جاتا ہے، اسی لیے وہ دن بھر لگا رہتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور سب سے تعلق توڑ کر قرآن پر اپنی محنت کرتا ہے۔ امام تراویح کا وقت اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب عشاء ختم ہوئی تھی اور کب دوسری عشاء آ گئی۔ جیسے جیسے عشاء کا وقت آتا ہے امام تراویح کی دھڑکن تیز ہوتی جاتی ہے، سانسوں کی ترتیب ٹوٹنے لگتی۔ پھر جب مصلی پر پہنچتا ہے تو خشک ندی میں ڈوبنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر چاہ کر بھی ڈوب ہی جاتا ہے۔ ان قیامتوں کے درمیان حافظ جی کا قرآن 27ویں شب کو مکمل ہوتا ہے۔ اب ہدیے کا نمبر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ لینا چاہتا ہے تو اس کے سامنے یہی سوال آ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے بھی یا نہیں۔ علماء میں 2 گروہ ہیں۔ چھوٹا گروہ یہ کہتا ہے کہ جائز ہے۔ مفتی ضرب خاں مرحوم تو بخاری شریف سے اس ہدیے کو ثابت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ واجب ہے۔ اس گروہ کے دیگر علماء دوسری دلیلیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عالم تفسیر کرے تو اس کا ہدیہ جائز، کسی جلسے میں تقریر کرے، وعظ ارشاد کرے، تلقین و نصیحت کرے تو بھی ہدیہ جائز، قاری صاحب جلسے میں تلاوت کریں اور نذرانہ لیں تو درست، تعویذ لکھنے والا اپنا محنتانہ وصول کرے تو حرج نہیں، مگر تراویح کا امام ہدیہ نہیں لے سکتا۔ یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ اس گروپ کے لوگ اپنی تائید میں مفتی سعید صاحب پالنپوری کو پیش کرتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، مگر یہ غلط کرتے ہیں۔ نہ مفتی سعید صاحب نے ایسی کوئی بات کہی ہے، نہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے۔ دونوں کے خیالات موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے مفتی زین الاسلام الہ آبادی صاحب زیدہ مجدہم کا رسالہ معاوضہ علی التراویح دیکھ لیجئے۔ سامعین، اس گروپ کے برعکس ایک بڑی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ تراویح کے بعد ہدیہ یا اجرت کے نام پر جو کچھ ملتا ہے سب ناجائز اور حرام ہے، چاہے ختم قرآن کو اجرت کے مقابلے میں رکھا جائے یا تراویح کی امامت کو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے تقریباً تمام ہی دارالافتاء یہی فتویٰ دیتے ہیں اور ان کے پاس مضبوط دلائل بھی ہیں۔ کیا کیا دلائل ہیں وہ میں تھوڑی دیر میں پیش کروں گا۔ سامعین، یہاں یہ عرض کرنا بھی بے محل نہیں ہوگا کہ بہت سے حفاظ تراویح صرف کمانے کے لیے پڑھاتے ہیں،
حالانکہ قرآن کو کمانے کے لیے پڑھنا سخت منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرؤوا القرآن ولا تاکلوا بہ، قرآن کو کھانے کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض حفاظ ایک رمضان میں 2 3 قرآن ختم کرتے ہیں۔ پہلے ایک جگہ 10 دن کی تراویح پڑھا لی، وہاں ہدیے وصول لیے، پھر دوسری جگہ 10 دن کی تراویح پکڑ لی، وہاں بھی نذرانے ہتھیا لیے، پھر تیسری جگہ بھی 10 دن والی تراویح پکڑ لی اور وہاں بھی ہاتھ صاف کر لیے۔ بہت سے حفاظ وہ بھی ہیں جنہیں قرآن قاعدے سے یاد نہیں، مگر یعلمون تعلمون کر کے قرآن مکمل کرتے ہیں اور جیب گرما لیتے ہیں۔ بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں قرآن بالکل بھی یاد نہیں اور جیسے تیسے کر کے مقتدیوں کی خواہش کے مطابق قرآن کے پورے ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، حالانکہ ایک پارہ بھی قاعدے سے نہیں ہوا اور لمبی رقم ایٹھ جاتے ہیں۔ ایسے حافظوں کی حوصلہ شکنی کی سخت ضرورت ہے۔ انہی جیسے لوگوں نے تراویح میں قرآن پڑھنے کو تجارت بنایا ہے۔ سامعین، تراویح پر اجرت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے باقاعدہ معاہدہ کریں کہ مسجد اتنا دے گی تبھی میں پڑھاؤں گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حافظ صاحب کہیں کہ تراویح کے بعد معقول رقم دینی پڑے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ امام تراویح کہہ دے کہ ختم قرآن کے موقع پر ہدیے کے نام پر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ یہ تینوں صورتیں بداہتاً باطل ہیں، یہ کھلم کھلا قرآن فروشی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی میری آیتوں کو معمولی قیمت میں نہ بیچو۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ امام تراویح اور مسجد کمیٹی میں کوئی معاہدہ نہ ہو، بلکہ قرآن مکمل ہونے پر مسجد کی کمیٹی ہدیے کے عنوان سے خود ہی بڑی یا چھوٹی رقم پیش کر دے۔ عقل کہتی ہے کہ یہ صورت جائز ہونی چاہیے، مگر جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ امام تراویح اور مسجد کمیٹی میں اجرت یا ہدیے کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مگر جیسے ہی قرآن کی تکمیل ہوئی تو چونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اس لیے مقتدیوں نے ہدیہ دینا شروع کر دیا۔ عقل کا فرمان یہاں بھی یہی ہے کہ یہ تو جائز ہونا چاہیے، مگر جمہور علماء کا موقف ہے کہ یہ صورت بھی جائز نہیں۔ ان تمام صورتوں کی متعدد دلیلیں ہمارے علماء دیتے آئے ہیں، انہیں ایک بار پھر سن لیا جائے۔ سامعین، ہمارے یہاں یعنی مسلک احناف میں اصل یہ ہے کہ امامت اور تعلیم قرآن وغیرہ پر کوئی اجرت نہیں ہونی چاہیے، مگر اسلامی شاعر کو باقی رکھنے کے لیے امام شافعی کے مسلک کے مطابق جواز کا فتویٰ دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر امامت اور تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت کو جائز قرار نہیں دیا گیا تو اقامت صلاۃ اور اشاعت اسلام خطرے میں پڑ جائے گی۔ جہاں تک تراویح کی بات ہے تو یہ عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ پر صرف ثواب ملتا ہے، اس پر اجرت نہیں ہوتی۔ یہی حال عیدین کی امامت کا ہے، یہی بات جنازے کی امامت میں بھی ہے، یعنی ان میں سے کسی بھی صورت میں ہدیہ یا اجرت لینا جائز نہیں۔ سامعین، اب دلیلوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی اے مسلمانوں میری آیتوں کو معمولی قیمت میں نہ بیچو۔ علامہ ابو العالیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا تاخذوا علیہ اجرا، یعنی قرآن پڑھنے پر کوئی اجرت نہ لو۔ دوسری دلیل یہ حدیث ہے عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن یتأکل بہ الناس جاء یوم القیامت ووجہہ عظم لیس علیہ لحم۔ یہ حدیث مشکات المصابیح میں ہے، صفحہ نمبر 193۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اس لیے پڑھے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں سے پیسے اینٹھے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ صرف ہڈی بنا ہوا ہوگا، اس پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حدیث نمبر ہے 7825۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں قرآن تو پڑھو لیکن اسے کھانے کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ایک تیسری حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
انہو سیجیء زمان یسأل فیہ بالقرآن فاذا سألوکم فلا تعطوہم۔ یہ حدیث علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2631۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کیا جائے گا، لوگوں سے پیسے مانگے جائیں گے، لوگوں سے کمانے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا جب تم سے کوئی بندہ قرآن پڑھ کر کچھ مانگے تو اسے بالکل نہ دینا۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرؤوا القرآن وصلوا اللہ بہ قبل ان یقرأہ قوم یسألون الناس بہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھ لو اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اس سے پہلے کہ ایک قوم آئے گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے پیسے اینٹھے گی۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، حدیث نمبر ہے 7826۔ تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں ہے الاصل ان کل طاعۃ یختص به المسلم لا يجوز الاستیجار علیہا عندنا لقولہ علیہ السلام اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا به فالاستیجار على الطاعات مطلقا لا يصح عند ائمتنا الثلاثة ولا شك ان التلاوة المجردة عن التعليم من اعظم الطاعات التي يطلب بها الثواب فلا يصح الاستیجار عليها لأن الاستیجار بيع المنافع وليس للتالي منفعة سوى الثواب ولا يصح بيع الثواب۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیکی جو مسلمان کے ساتھ خاص ہو اس پر اجرت لینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ۔ لہذا کوئی بھی طاعت ہو اس پر ہمارے نزدیک اجرت لینا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ ثلاثہ یہی کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تلاوت جو تعلیم سے خالی ہو وہ ان بڑی طاعات میں سے ہے جن پر ثواب کی طلب کی جاتی ہے، لہذا اس پر اجرت لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اجرت لینا منافع کو بیچنا ہے اور قرآن پڑھنے والے کے لیے سوائے ثواب کے کوئی منفعت نہیں ہے، اور ثواب کو بیچنا صحیح بھی نہیں ہے یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ تنقیح الفتاوی معاوضہ علی التراویح پر جو رسالہ لکھا گیا ہے اور دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ پر موجود ہے، اس میں اس پر یہ حاشیہ لگایا گیا ہے، یہاں پر کوئی یہ شبہ نہ کرے کہ مذکورہ عبارتوں میں قراءت مجردہ پر اجرت لینے کو ناجائز کہا گیا ہے اور موضوع بحث تراویح پر اجرت لینا ہے، اس لیے کہ تراویح میں مقصود اصلی ختم قرآن ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے معاوضہ علی التراویح کو ناجائز قرار دینے والے تقریباً تمام ہی اکابر علماء نے مذکورہ عبارتوں سے استدلال کیا ہے، اور صحابہ کرام بھی تراویح کی اجرت کو اسی لیے ناجائز سمجھتے تھے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تراویح پڑھائی۔ جب عید کا دن آیا تو ان کی خدمت میں عبداللہ ابن زیاد نے ایک جوڑا اور 500 درہم پیش کیے۔ آپ نے ان کو لوٹا دیا اور فرمایا کہ ہم قرآن کریم پڑھنے پر کوئی اجرت نہیں لیا کرتے۔ اسی طرح حضرت عامر ابن نعمان ابن مقرن کی خدمت میں مصعب ابن زبیر نے تراویح میں قرآن سنانے پر 2000 درہم پیش کیے۔ آپ نے ان کو قبول نہیں کیا بلکہ صاف جواب دے دیا کہ ہم قرآن کو دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھتے۔ آگے لکھا ہے نیز اگر تراویح میں ختم قرآن مقصود نہ ہو، معصورہ تراویح پڑھائی جائے یا اجرت کو امامت تراویح کا مقابل کہا جائے تب بھی اجرت ناجائز ہی رہے گی، اس لیے کہ ضرورت کی بنا پر فقہائے کرام نے جن عبادتوں پر اجر لینے کو جائز کہا ہے وہ اجازت ان عبادتوں میں ہی منحصر ہے، ان پر قیاس کرتے ہوئے کسی اور عبادت پر اجرت لینے کو جائز نہیں کہا جائے گا۔ اسی رسالے میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کا ایک جواب بھی نقل کیا گیا ہے جو عربی میں ہے، اس کا خلاصہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس تفصیلی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ محض تراویح کی امامت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس ضرورت کی بنا پر قرآن کی تعلیم، فرائض کی امامت اور اذان وغیرہ پر اجرت لینے کی اجازت دی گئی ہے وہ ضرورت
تراویح کے باب میں متحقق ہی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اول الذکر چیزیں یا تو فرائض میں داخل ہیں یا سنن مؤکدہ میں، جبکہ تراویح کی امامت سنت علی الکفایہ ہے۔ آگے تراویح کی امامت کے سنت علی الکفایہ ہونے پر چند عبارتوں سے استدلال کرنے کے بعد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ عبارت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تراویح پر اجرت لینا ناجائز ہے، نہ محض امامت کی بنیاد پر اور نہ ختم قرآن کے عوض۔ سامعین، ان چند حوالے جات کے بعد اب میں چند مفتیان کرام کے فتوے نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ ایک سوال کے جواب میں مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی لکھتے ہیں، سوال: واعظ، قرآن خوانی، نماز جنازہ، عیدین اور تراویح پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں، اور اسے صدقہ کا نام دینا جواز کے ہیلے کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جائز قرار دینے والوں اور جواز کا عقیدہ رکھنے والوں پر فسق کا حکم لگے گا یا نہیں؟ ان کی اقتداء جائز ہے یا نہیں؟ الجواب: واعظ پر اجرت لینے کو متاخرین حنفیہ نے جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ رد المحتار میں ہے۔ وزاد بعضهم، اس کے علاوہ قرآن خوانی، نماز جنازہ، عیدین اور تراویح کی نماز پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور مشہور قاعدہ المعروف کالمشروط کے اعتبار سے مذکورہ اجرت کو صدقہ کا نام دینا مفید حلت نہیں، اور اسے جائز قرار دینے والے اور حرام امور کو رائج کرنے والے بدعتی اور گنہگار ہیں، اقتداء کے لائق نہیں ہیں اور فسق کے نام کے زیادہ حقدار ہیں۔ سامعین، مفتی عزیز الرحمان صاحب کا یہ فتویٰ انتہائی توجہ سے سنے جانے کے لائق ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اس طرح تراویح کی اجرت کو لیتے دیتے ہیں وہ لوگ بدعتی ہیں، گنہگار ہیں، اقتداء کے لائق نہیں ہیں، فسق کے نام کے زیادہ حقدار ہیں۔ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 61-62 میں لکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ عبادات پر اجرت لینا جائز نہیں، لیکن متاخرین نے بضرورت بعض عبادات کو مستثنیٰ کیا ہے، ان میں امامت نماز 5 وقتہ بھی ہے۔ وَيُفْتَى الْيَوْمَ بِصِحَّتِهَا أَيْ الْإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْإِمَامَةِ وَالْأَذَانِ، اور یہ خیرات بظاہر اجرت ہے اور امامت نماز جنازہ کو فقہا نے مستثنیٰ نہیں کیا، لہذا محض اس امامت پر اجرت لینا جائز نہیں۔ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری لکھتے ہیں، یہ اشکال نہ ہونا چاہیے کہ مسجد کا مقرر امام بھی امام ہے، اور تراویح کے لیے جو حافظ مقرر کیا گیا ہے وہ بھی امام تراویح ہے، تو مقرر امام کی تنخواہ کیوں جائز اور امام تراویح کی اجرت کس بنا پر ناجائز؟ اصل مذہب یہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینا دینا جائز نہیں، مگر فقہا نے بقائے دین کو ملحوظ رکھ کر تعلیم قرآن، امامت، اذان وغیرہ چند چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے اور ان پر اجرت لینے دینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تراویح مستثنیٰ چیزوں میں شامل نہیں، اس لیے اصل مذہب کی بنیاد پر تراویح پر اجرت لینا دینا ناجائز ہی رہے گا۔ نیز تراویح کی ادائیگی ختم قرآن پر موقوف نہیں، علم تر کیفہ سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے اس میں ضیاء دین بھی نہیں، لہذا تراویح کی قرأت مثل تلاوت مجردہ ہے جس پر اجرت لینا ناجائز ہے۔ فتاوی رحیمیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297۔ سامعین، مسئلے کی وضاحت بھی آ چکی، اس کے دلائل بھی آ چکے، اکابر علماء دیوبند کے فتوے بھی سنائے جا چکے۔ مزید تفصیل کے لیے مفتی زین الاسلام الہ آبادی صاحب کا رسالہ معاوضہ علی التراویح کا مطالعہ کیا جائے، لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جمہور کے فتوے کے مطابق معاملہ کریں اور تراویح کی اجرت یا ہدیہ لینے دینے سے آخری حد تک بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حلال کھانے کمانے کی توفیق بخشے اور ناجائز کمائی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔